بابا مدینے میں سغرا انتظار کرتی ہوگی کب علی اکبر پلٹ کر آئے گا، میری بہنوں بھائیوں سے مجھے ملائے گا، میرے بابا سے میری ماں سے مجھے ملائے گا۔ بابا مدینے سغرا انتظار کرتی ہوگی، کون اسے خبر کرے گا سغرا اب تیرا ویر علی اکبر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ سیدہ سغرا مدینہ انتظار، امام علی اکبر میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے۔ اولاد کسے پیاری نہیں، پر میرے امام کا بھی حوصلہ دیکھو، اپنے جوان کا لاشا اٹھا کے کندھوں پہ لائے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہ عاشورہ کا دن ہے اور محبت اہل بیت کا مجمع ہے، تو آج درود پڑھنے میں بھی اس عشق اور عقیدت کا اظہار نظر آئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے نماز، صبر، شہادت، آزمائش اور صبر کا صلہ اور صبر کرنے والوں کا انعام، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور واقعہ کربلا کو ہم ان آیات کے تناظر میں جب دیکھیں گے تو درس کربلا کو سمجھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہ واقعہ کربلا بیان کرنا محض کوئی قصہ نہیں ہے، اور تجدید حزن کے لیے تو اجازت بھی نہیں ہے۔ اس سے درس لیں، اور کون ایسا مسلمان ہوگا جو شہدائے کربلا کی شہادتوں اور ان پر کیے جانے والے ظلم کو سن کر اس کے دل میں صدمہ پیدا نہ ہوتا ہو۔
کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو ان پر کیے گئے مظالم پڑھ کے یا سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جاتے ہوں؟ محبت رسول میں بہنے والے آنسو، محبت حسین میں بہنے والے آنسو، یہ ایک معمولی آنسو نہیں ہوتے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، محبت اہل بیت کا مطلب کبھی بھی توہین صحابہ نہیں ہوتا، اور محبت صحابہ کا مطلب کبھی بھی توہین اہل بیت نہیں ہوتا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر صحابہ کی محبت کا نام لیا تو ضروری سمجھتے کہ جناب اہل بیت کی توہین کی جائے گی۔ نہیں، اہل بیت کی محبت کا نام لے کے صحابہ کی توہین کرے، یہ بھی شریعت کو گوارا نہیں۔ امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا تھا، امام فخر الدین رازی the 100 famous people of the world میں جن کا شمار ہوتا ہے، دنیا کی 100 مشہور شخصیات، حضرت امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا، ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہ جملہ لکھ کے آگے 2 حدیثیں لکھ دی ہیں کہ سمجھ جاؤ کیسے پار ہے۔ لکھا ہمارا بیڑا پار ہے، آگے ایک حدیث لکھ دی، اصحابی کا نجوم بِأَيِّكُمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سمندر کا سفر کرنے والے لوگ پہلے دور میں جب رات ستاروں کو دیکھتے تھے تو اپنی سمت ٹھیک کرتے تھے۔ دن میں ہوا، لہریں، پانی، کشتی کدھر ہو گئی، رات کو یہ ستاروں کو دیکھتے تھے، اپنی سمت ٹھیک کر لیتے تھے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر ستارے نہ ہوں تو یہ راستہ چلنے والے رستے بھٹک جائیں، اس معنی میں فرمایا گیا۔ اور دوسری حدیث امام فخر الدین رازی نے اپنے بیڑا پار ہونے کی کیا لکھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا فہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب ہمارا بیڑا پار کیسے؟ فرمایا کسی نے تو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑا تو بھٹک گیا، کسی نے کشتی نوح کی مثل، سفینہ نوح کی مثل اہل بیت کو چھوڑا تو ہلاک ہو گیا۔ ہم نے نہ ہدایت کے ستاروں کا دامن چھوڑا، نہ کشتی نوح کا دامن چھوڑا، نہ ہم بھٹکیں گے، نہ ہم ہلاک ہوں گے، انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان صاحب بولے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ان سے ہم پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میں تم میں سے کسی کا پہاڑ برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے مد جو خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جس نے ان سے پیار کیا میرے پیار کی وجہ سے کیا، جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اور جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمائے فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے سب کا ذکر کر کے رب کائنات نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جن کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی، اور پھر ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر تو میرا حوض کا بھی ساتھی ہے، ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں میرے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
فرماتے تھے کہ سورج ابو بکر سے افضل کسی انسان پہ کبھی چمکا ہی نہیں ہے۔ ایک مقام پہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ سب سے افضل اس امت میں ابو بکر ہے، ان کے بعد فرمایا عمر ابن خطاب ہے۔ سیدنا مولا مشکل کشا فرماتے تھے کہ جو مجھے یعنی علی المرتضیٰ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے مفتری یعنی جھوٹے کی سزا دوں گا۔ اور ایک مقام پہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ کسی مومن کے دل میں اپنا اپنا دل چیک کر لینا، میرے مولا مشکل کشا دلوں کی کسوٹی بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا کسی مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ مومن کا دل شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں، کسی مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 نیکی کی خصلتیں ہیں، there are 360، یہ 360 خصلتیں ہیں نیکی کی، اور ان میں سے ایک خصلت بھی کسی کے اندر آ جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، میری امت میں تو ہے وہ جس کے اندر وہ تمام 360 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب عمرہ فقط احبنی ومن ابغض عمرہ فقط ابغضنی، جس نے عمر سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ضرور نبی ہوتا۔ نکاح نبوت نے عمر ابن خطاب کے اندر وہ خصوصیات دیکھ لی کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ممکن ہوتا تو فرمایا عمر ابن خطاب ضرور نبی ہوتا۔ اور جن کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد عمر جہاں بھی ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے میرے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول بھی ہے، جو خلیفہ رسول بھی ہے، جو وزیر رسول بھی ہے، جو داماد بطول بھی ہیں۔ عمر ابن خطاب مولا مشکل کشا اور سیدہ خاتون جنت کے داماد بھی ہیں۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں آئی، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان سے ہم پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس 10 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے انتقال کرتی رہتی، سب عثمان ابن عفان کے نکاح میں دیتا رہتا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، عثمان سے اللہ پیار کرتا ہے، عثمان اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور جن کے بارے میں فرمایا تھا ہر نبی کا جنت کا ایک ساتھی ہے اور میرا جنت کا ساتھی عثمان ابن عفان ہے، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا تھا کامل الحیاء والایمان، جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہے جنہوں نے 2 بار رسول پاک سے جنت خریدی ہے، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری کائنات میں یہ وصف حاصل ہے، کسی اور شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو عثمان ابن عفان کو کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں کبھی بھی نہ آئی تھی، یہ عثمان ابن عفان ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین، ذوالحجرتین، یہ ان کے اوصاف القاب ہیں، ذوالنورین 2 نور والے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر بھی جو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین تو کہیں، مصطفیٰ کے نور کا انکار کریں، کہ جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، جس
पैगंबर की बेटियां किसी के निकाह में आए तो उस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला बना दे। तो जिस नबी की बेटियों से कोई नूर वाला बन जाता है, उस नबी के अपने नूर की शान का आलम क्या होगा। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी व मन अबगद अलियन फकद अबगदनी। जिनसे हमारे नबी प्यार करें, फरमाया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, अल्लाह रसूल उससे प्यार करते हैं। हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया था, ये कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। सहाबा कहते हैं हम मुनाफिक को अली अल मुर्तज़ा के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे कि जिसके चेहरे को देखो अली अल मुर्तज़ा का जिक्र सुन के, इनकी फजीलत सुन के, इनकी शान व अज़मत सुन के जिसके माथे बल आ जाए, समझ जाओ ये वही है जो अली के जिक्र से चिढ़ता है। और ये मुनाफिक की पहचान बयान की गई। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। आपने बसों वैगनों पे एक स्टिकर देखा होगा, लिखा होता है सिर्फ अल्लाह मददगार, आगे एक जुमला लिखा होता है बाज़ जगह, बाकी शिरको बिद्दत। ये किसी आयत का तर्जुमा नहीं है, ये किसी हदीस का तर्जुमा नहीं है, ये किसी सहाबी का कौल नहीं है। कुरान की आयत क्या है वो असल आयत सुन लो। ये आयत कुरानी की तहरीफ है जो स्टिकर ऐसा लगा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। पहले इस आयत का शान नुज़ूल सुन लो और मजा आएगा आपको, आयत पढ़ते हुए मजा आएगा। आयत का शान नुज़ूल बयान किया बात तफसीरों के अंदर। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नमाज पढ़ रहे हैं, सवाली दरवाजे पे आया, मस्जिद के दरवाजे पे सवाल किया, सदा लगाई, वापस जाने लगा। शेर खुदा रुकू में जाते जाते एक ढीली अंगूठी थी उंगली में, रुकू में जाते जाते अमले कलील के साथ अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी कि सवाली खाली ना चला जाए। रुकू में जाते जाते अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी, सवाली खाली ना वापस चला जाए। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। कौन है मददगार? अल्लाह। आगे सुनो क्या अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युअतूना ज़काता व हुम राकिऊन, जो रुकू करते करते भी ज़कात अदा कर देते हैं वो भी तुम्हारे मददगार है। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, एक गुनाह मुआफ नहीं। दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। या रसूल अल्लाह, या अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने हमें सारे सहाबा और अहले बैत का प्यार अता किया है, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने शेर खुदा की मोहब्बत हमें अता की है, वो शेर खुदा जिनका चेहरा देखना इबादत, वो शेर खुदा जिनका जिक्र करना इबादत, वो शेर खुदा जिनकी मोहब्बत रब के कुर्ब का जरिया इनको चादर के नीचे लिया था ना, सैयदा खातून जन्नत को चादर के नीचे लिया, हसनैन करीमैन दोनों शहजादों को चादर के नीचे लिया। चादर के नीचे आ गए 5 तन पाक चादर के नीचे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता ही ये है कि तुम्हें हर नापाकी से दूर रखे, तुम्हें सुथरा करे, खूब सुथरा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर के नीचे लेकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं,
वत्तहिरहुम तत्हीरा, अल्लाह इन्हें सुथरा कर दे, खूब सुथरा। रब्बे कायनात के महबूब चादर के नीचे लेके अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह इन्हें सुथरा कर दे। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तो चाहता ही ये है ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, नापाकी को इनसे दूर रखने का अल्लाह ने ऐलान किया। हुजूर चादर के नीचे लेकर कहे, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें सुथरा कर दे, खूब सुथरा। अब मुस्तफा की चाहत इनकी पाकी, अल्लाह की चाहत इनकी पाकी, अल्लाह ने इनको सुथरा किया, खूब सुथरा। और चादर के नीचे ये 5 तन हमने देखे, एक घर का मंजर देखा, हमने घर का मंजर देखा। मुस्तफा, मौला मुश्किल कुशा, सैयदा खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब ये एक 5 तन हमें नजर आए। घर का मंजर है, एक मंजर हमने मस्जिद में देखा, घर का मंजर देखा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। हमने ये मंजर दर पे देखा। मुस्तफा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, एक 5 तन घर में नजर आए, एक 5 तन दर पे नजर आए। हम घर के भी मुनकिर नहीं हैं, हम दर के भी मुनकिर नहीं हैं, हम तो डबल 5 तन ही हैं। अल्लाह का फजल है। हाँ, ये एक मैंने एक मोहब्बत की बात की है, वरना जो असल 5 तन पाक जिनके लिए बोला जाता है वही शेर खुदा सैयदा खातून जन्नत, इमाम हसन हुसैन और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 5 तन की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है। क्योंकि अल्लाह के हबीब ने दुआ दी, अल्लाह अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू उसे अपना प्यारा बना ले, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तू उसे अपना दुश्मन बना ले। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, और अहले बैत की दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी का जरिया है। लिहाजा कभी भी किसी भी शैतानी सोच का शिकार ना हो जाना, अल्लाह के किसी प्यारे की दुश्मनी दिल में ना आने देना, किसी सहाबी की, किसी अहले बैत के फर्द की कभी दिल में कोई कमजोर बात ना आने देना, और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अपने ही सरदार हुए ना, किनके सरदार हैं? हमारे सरदार है। गजवज के बोलो ना, इमाम हसन और हुसैन हमारे मौला गवार है ना। हमने इमाम हसन और हुसैन को दिलो जान से अपना आका, अपना मौला, अपना सरदार माना है, और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नतियों के सरदार हैं। तो हम बड़े जो वो फख्र के साथ ये कहते हैं कि हमारे सरदार है, हमारे सरदार। और इन दोनों की मोहब्बत का फरमाया कि मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी, मन अबगदहुमा फकत अबगदनी। जिसने इन दोनों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और ये दोनों वो शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते भी थे, सूंघते भी थे, और फरमाते थे ये दुनिया में मेरे फूल हैं, ये 2 मेरे दुनिया में फूल हैं। इन्हें अपने बेटा कहा, और ये वो शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पे भी सवार किया, अपने सीने पे खिलाया। एक जनाजे में शिरकत करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे, रास्ते में एक जगह बैठ गए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे ज्यादा हदीसों के रावी, राज़दार मुस्तफा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये करीब आए, अपनी चादर के साथ मेरे इमाम के कदमों की मिट्टी साफ करने लगे। इमाम ने देखा, कहा बड़ी उम्र के हजरत अबू हुरैरा का चचा अबू हुरैरा क्या करते हो? पांव हटाने लगे। सैयदना इमाम हुसैन ने अपने पैर हटाए कि हुजूर आप सहाबी रसूल, आपकी उम्र बड़ी, आप चचा अबू हुरैरा मेरे पैरों की मिट्टी क्यों साफ कर रहे? हजरत अबू हुरैरा ने जो जुमले वहां इरशाद फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली, जो मर्तबा तुम्हारा मैं जानता हूँ,
लोगों को पता चल जाए, तुम्हें कंधों पे उठा के फिरे। ये वो इमाम हुसैन है जिनके बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते, लोगों मैंने इमामुल अंबिया के सीने पर हुसैन इब्ने अली को खेलते देखा है। सीना मुस्तफा पर कदमैन हुसैन लगते हो और जो राकिब दोष मुस्तफा हो, क्योंकि जब करबला की तारीख हम बयान करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है, कौन लड़ा, किससे लड़ा, क्यों लड़ा और क्या हुआ। ये चीजें ज़हन में रखेंगे तो दर्द समझ में आएगा। कौन लड़ा? यजीद पलीद, बदबख्त, लईन, फासिक, फाजिर, शराबी, वो बदकार, वो यजीद। आज के दौर में भी कई ऐसे सोच के लोग देखे गए कि जो यजीद को अच्छा कहते हैं, जो यजीद को अच्छा कहे वो भी अच्छा नहीं। याद रखे, मेरा एक कॉलेज फेलो था, मैं दोस्तों नहीं से कह सकता, कॉलेज का साथी था, मुलाकात होगी कहीं, यजीद की फेवर में को बातें करने लगा, ये तारीख में ये लिखा है, वो लिखा है, ये बात है, वो बात है, तो यजीद यूं तो यूं। मैंने कहा यार लंबी बहसें छोड़, हाथ उठा, दुआ करते अल्लाह तेरा हशर यजीद के साथ करे और मेरा हशर हुसैन के कदमों में कर दे। मुकदी गल मुका, अल्लाह तेरा हशर यजीदियों के साथ करे, मेरा हशर हुसैन इब्ने अली के कदमों में। मांग दिल से दुआ। यजीद की फेवर की बात करता है, वो फासिक और फाजिर और जालिम, वो शराबी और बदकार इंसान यजीद, जिसने इमाम अली मुकाम और इनके रुफका पर जुल्म और सितम ढाए, करबला का इतना बड़ा सानिहा, फिर मक्के पर पत्थर बरसाए, हजारों सहाबा को शहीद किया, मदीने पर पत्थर बरसाए, 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान और इकामत के साथ जमात ना हो सकी। रियाजुल जन्ना जहां पेशानियां सजदों को तरसती हैं, उस रियाजुल जन्ना के अंदर 3 दिन तक यजीदी फौज के घोड़े बंदे पेशाब करते रहे। हजारों सहाबा मदीने में शहीद कर दिए गए, इनके घर लूट लिए गए। यजीद पलीद का एक काला करतूत हो तो बताया जाए इस बदबख्त को, और इस बदबख्त ने किन पर जुल्म किए। और वो हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला नो, जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और जो हुसैन से मोहब्बत करता अल्लाह उसे अपना प्यारा बना लेता है। जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाते थे, किसी ने कंधों पे देखकर कहा था नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाता देख नेमर राकिब, सवार भी तो कितना प्यारा है, सवार भी तो कितना प्यारा है। जिनके बारे में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजराए खातूने जन्नत के पास आके कहते थे, फातिमा घर के काम तुझे करने हैं मुझे पता है, लेकिन हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। हुजूर अपने घर से आते, खातूने जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं फातिमा काम छोड़, पहले हुसैन को देख, हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मुझे अजियत होती है। जिनका बचपन का रोना भी गवारा नहीं है। एक हिरनी का बच्चा किसी शिकारी ने शिकार किया, बारगाह रिसालत में तोहफा पेश किया, इमाम हसन खेल रहे थे, इनको अता कर दिया, ये घर लेके गए, जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला पूछा भैया ये बच्चा कहां से मिला हिरनी का नाना जान ने दिया, ये भी हाजिर हुए, का नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा दे। अब एक ही बच्चा शिकारी ने तोहफा पेश किया था, करीब था कि इमाम हुसैन रो पड़े, क्या देखा हिरनी आ रही है, बच्चा लेकर आ रही है, काका एक बच्चा शिकारी ने शिकार कर लिया था, वो इमाम हसन को आपने दे दिया, दूसरा बच्चा मैं खुद ले आई हूं, हुसैन को रोने ना दीजिएगा, हुसैन को रोने ना दीजिएगा। जिस हुसैन इब्ने अली का रोना महबूब खुदा को गवारा नहीं, जिस हुसैन इब्ने अली का बचपन में रोना भी गवारा नहीं। अब खुद गौर करें वो यजीदी कितने बदबख्त थे जिन्होंने इनको सताया, इनको धोखे से गुफे बुलाया, इनके बच्चों को प्यासे रुलाया, इनकी गर्दन पे खंजर चलाया। उन यजीदियों ने जो जुल्म किए, जो सितम किए, इन पे पानी बंद किए, जुल्म और सितम की आंधियां चलाई,
ان بدبختوں کو یاد نہ رہا کہ ہمارے سامنے کون ہے؟ امام نے عاشورہ کی صبح کو خطبہ دیا تھا، آج 10 محرم کے دن امام خیمے سے نکلے، خطبہ دیا کہ لوگوں ٹھہرو، آگے نہ بڑھو، جلدی نہ کرو، دیکھو یہ خیمے کن کے ہیں؟ اہل بیت نبوت کے، خاندان رسالت کی بہو بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، لوگوں آگے نہ بڑھو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میرے امام نے واضح کر دیا تھا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، پر مجھے پہچانو میں کون، میرے بابا کون، میری والدہ کون، میرے نانا کون، لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ حسین جو راکب دوش مصطفیٰ، میں وہ حسین جو امام الانبیاء کے سینے پہ کھیلتا رہا، میں وہ حسین جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، میں وہ حسین جس کے لیے اللہ کے نبی اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، میں وہ حسین جس کے ہونٹوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما، جس کے گلے کو حضور نے چوما، جس کی زبان پر اپنی زبان حضور رکھ دیا کرتے تھے، میں وہ حسین جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، اپنی دوسرے باپ وہ ران پر اپنے بیٹے ابراہیم کو لیا، اور دونوں میں سے ایک بیٹا رکھنے کا اختیار ملا تو اپنا بیٹا مجھ پر تصدق کر دیا تھا۔ میں وہ حسین ابن علی ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی شہزادی کونین کا بیٹا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی سبط پیغمبر نہیں ہے میرے سوا، کسی بھی نبی کا کوئی بھی نواسا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا لوگوں حجت قائم ہو گئی، اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا، قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر۔ امام نے واضح کر دیا، یزید کے بارے میں بتایا، وہ فاسق ہے، وہ شرابی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ سود کا اور محرمات سے نکاح کا، قرآن کے احکام کا منکر ہو گیا، اب ایسے کی بیعت مجھ جیسا نہیں کرتا۔ امام نے واضح کر دیا۔ یزیدی آگے بڑھتے ہیں، امام علی مقام کی پہچان کو، امام علی مقام کے خطبے کو، امام کی عزت و شان کو، امام کے مقام مرتبے کو، سب کچھ ان کے سامنے ہے، مگر آنکھوں پہ دنیا کی ہوس کی پٹی بند گئی، دنیا کے اقتدار کا نشہ، یزید کو تخت کا لالچ، ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری کا لالچ، شمر اور ابن سعد کو موصل اور ریاض کی ریڈ کی سلطنت کا لالچ، یہ یزیدی انعام کے لالچ میں اندھے ہوئے امام کے خیموں کی طرف بڑھے۔ امام کے ساتھیوں کے ہمت اور حوصلے بھی دیکھو، روئے زمین نے ایسے ہمت والے، ایسے حوصلے والے، ایسے جذبے والے یہی مجاہد دیکھے ہوں گے کہ جن کا سپہ سالار رات کے سناٹے میں چراغ بجھا کے کہے کہ صبح یا تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، نیزے چلیں گے، گردنیں اڑیں گی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میں سے جو چاہے ایک ایک کر کے سرحدوں کی طرف نکل جاؤ، مجھے چھوڑ جاؤ، یہ تمہیں نہیں روکیں گے، مجھے روکیں گے، میں یہاں بیٹھا ہوں، تم چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا، حیرت کہ سب بیٹھے ہیں، دوبارہ کہا میں تم پر کوئی گلہ نہیں کروں گا، شکوہ بھی نہیں کروں گا، میں تم سے راضی ہوں، چلے جاؤ، جانے بچا کے نکل جاؤ۔ 3 بار ایسا کیا۔ ایک بوڑھے ساتھی اٹھے، کہا بعد نے کہا مسلم بن اوسجہ تھے، کہا حضور ہماری محبت کا اتنا امتحان نہ لیں، آپ سے یہاں جدا ہو کے کتنا عرصہ جی لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، آخر تو موت آئے گی۔ آپ کے نانا جان کو محشر میں کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نواسے کو اکیلا چھوڑ کر تم دشت کربلا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ امام نے فرمایا پھر صبح شہادت کے لیے تیاری پکڑو۔ صبح ابن سعد نے تیر چلا کر اعلان کیا کہ حسین میں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام کے ساتھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن کی تفسیر سمجھانے لگے ہیں۔ میرے امام کربلا میں قرآن کی تفسیر سکھا رہے امت کو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاریخ انسانیت میں کسی ایک جنگ میں یہ 5 چیزیں جمع ہوئی ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا، یہ وہ کربلا کا میدان تھا جہاں یہ 5 چیزیں جو آزمائش کی قرآن نے بیان کی جمع ہو گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ نے فرمایا ضرور آزمائے جاؤ گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی، جالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، یہ پانچوں کمیاں تھیں میدان کربلا میں، میرے امام پر اتنا بڑا امتحان، اور اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جو جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، میرے امام نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، باویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، زبان پہ انا للہ وانا الیہ راجعون، قرآن کے الفاظ جاری ہیں، ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے درود بھی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ امام کے ساتھ یہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے، میدان کربلا میں وہ منظر بھی آیا جب سیدہ سکینہ امام کی شہزادی آپ کے چچا، اپنے چچا جناب عباس علمدار کے پاس سوکھی زبان لے کے بیٹھی ہے، نہ چچا اب پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، جناب عباس مشکیزہ لے کے خود تیار ہو کے نکلے، امام فرماتے عباس دیکھ زین العابدین بیمار ہے اور کربلا سے مدینے تک سفر بڑا طویل ہے، ان اہل بیت کے خاندان کو مدینے لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جناب عباس کہتے نہیں بھیا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان بدبختوں کے تلواریں اور نیزے آپ کے سینے تک نہیں پہنچنے دے سکتا۔ امام تیاری کر کے خود جاتے ہیں، امام عباس کو جناب امام حسین اپنے ہاتھوں سے سواری پہ سوار کرتے، شیر خدا کا شیر، حیدر کرار کا لال جناب عباس علمدار جب فرات کے کنارے پہنچے تو یزیدی فوج کا جو دستہ فرات کے کنارے پہرے پہ متمکن تھا یہ آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شیر خدا کا شیر جدھر رخ کرتا ہے یزیدی آگے لگ کے بھاگتے ہیں۔ درائے فرات پہ پہنچے، مشکیزہ پانی سے بھرا، کندھے پہ لیا، پلٹنے لگے، خیموں کی طرف نظر، پیاس اپنے 3 دن کے پیاسے، پانی لیا، پینے لگے، تصور آیا عباس تو خیموں تک پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، دیکھ سکینہ پیاسی ہے، زین العابدین پیاسے ہے، تیرا امام پیاسا ہے، سیدنا عباس علمدار نے پانی پینے کا خیال چھوڑا، شمر کہہ رہا ہے عباس تیرا میرا رشتہ ننیال کا بنتا ہے، مولا مشکل کشا کی جن زوجہ سے امام عباس پیدا ہوئے وہ شمر کہتا تھا میرا رشتہ ادھر کا، تیرا میرا ماموں بھانجے کا رشتہ بنتا ہے، عباس تیرے لیے میں امان لکھوا کے لایا ہوں۔ میرے عباس علمدار نے فرمایا بدبخت میں تیری امان پر ٹھوکر مارتا ہوں، حسین ابن علی شہزادہ رسول کو تو امان نہیں دیتا اور مجھے امان دیتا ہے۔ امام عباس نے اس کے امان کو ٹھکرایا، خیموں کی طرف پلٹے، گھیرے میں لیا، اس بدبخت نے نیزہ مارا امام عباس کے بازو پہ، مشکیزے والے بازو پہ، اب امام عباس کا بازو کٹا، مشکیزہ دوسرے کندھے پہ لیا، دوسرے کندھے پہ تلوار ماری اس بدبخت نے اور آپ کا بازو کٹا، مشکیزہ کٹے بازوؤں کے ساتھ ہونٹوں میں دبا کے امام عباس سینے سے لگا کے خیموں کی طرف پلٹے، ایک بدبخت نے تلوار ماری، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی کھا کے کربلا میں بکھر گیا، جناب عباس ٹکرا کے سواری سے نیچے آئے، جناب حسین دوڑے، عباس علمدار کے کٹے بازو اور ان کا مقدس لاشا اٹھا کے لانا یہ بھی میرے امام ہی کا حوصلہ تھا۔ امام اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کے لائے، یزیدی جب وہ شور کرنے لگے حسین تیرا علم اٹھانے والا گر گیا، عباس کو شہادت ہو گئی، عباس گر گئے، حسین تجھے شکست ہو گئی، حسین تو ہار گیا۔ اب جب یہ انہوں نے آوازیں لگائی نا، ایک نوجوان ایسا جس کے چہرے کو دھوپ کی تمش نہ لگ جائے، خیمے والے اندر بٹھا رہے ہیں اور وہ جو بازوؤں کا کلامہ توڑ کے نکلتا ہے دروازے پہ آ کر کہتا ہے کون کہتا ہے حسین ابن علی کو شکست ہو گئی، ابھی ہم شکل پیغمبر زندہ ہے، ہم شبیہ رسول خدا زندہ ہے، ہم شکل پیغمبر علی اکبر آتا ہے۔ امام فرماتے علی اکبر بیٹا رک، دیکھ زین العابدین بیمار، ایک خاندان رسالت کی بیویاں، ان کو مدینے لے کے جانا ہے، سفر بڑے طویل۔ جناب علی اکبر اپنے بابا کے قدموں میں گرے، اے نوجوانوں، اے نماز قضا کرنے والوں، اے دین سے جی چرانے والوں، سنو میدان کربلا کے اس نوجوان کی بات جو اپنے بابا کے قدموں میں گر کر کیا اجازت مانگ رہا ہے۔ تم دنیا، پیسہ، نشہ، کسی عورت، دولت کے لیے روتے ہو نا، میرا شیر خدا کا پوتا، حیدر کرار کا پوتا، خاتون جنت کا پوتا، ہم شکل پیغمبر اس امت کا سب سے
खूबसूरत नौजवान अपने बाबा के कदमों में शहादत की इजाजत मांग रहे हैं, शहादत की इजाजत मांग रहे हैं। इमाम के कदम पकड़ लिए हैं, बाबा मुझे भी इजाजत दो, मैं भी शहीद हो जाऊं इस्लाम में। इमाम का हौसला तो देखो, अपने जवान को दूल्हा बना के मक्तल की तरफ भेजना, यह भी मेरे इमाम का हौसला था। अब जब इमाम अली अकबर मैदान में आए, यजीदी एक एक करके सामने आते हैं, कटते चले जाते हैं, एक एक करके आते हैं, कटते चले जाते हैं। शिमर कहता है बदबख्तो, तुम में इतनी भी ताकत नहीं, 3 दिन का एक प्यासा, 18 साल का नौजवान, तुमसे काबू नहीं आता, तुमसे पकड़ा नहीं जाता। इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु चारों तरफ से घेरे में लिया, तलवारें बरसने लगी, तीर चलने लगे, नेज़े मारने लगे। जब अली अकबर के सीने पे एक नेज़ा लगा, चकरा के सवारी से नीचे आए। यजीदी बदबख्त अपने घोड़े के टापों से हम शक्ल पैगंबर के चेहरे को रोंदने लगे। मेरे इमाम तलवार लेकर का बदबख्तो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसके हम शक्ल की सूरत को भी सलामत नहीं छोड़ोगे। अपने घोड़े के टापों से अली अकबर के चेहरे को रोंदने वालों, तुम महशर में क्या मुंह लेके उठोगे। इमाम ने यजीदियों को परे किया, अली अकबर को अपनी गोद में लिया, आंखों में आंसू देखे पूछा, अली अकबर रोए क्यों? कहा बाबा एक बात, एक तसव्वुर ने रुला दिया। कहा बेटा अली अकबर क्या जवानी का? नहीं बाबा। क्या दुनिया छूटने का गम? कहा नहीं बाबा। क्या अपने फैसले का अफसोस? कहा नहीं बाबा। फिर बेटा अली अकबर रोए क्यों? कहा बाबा जब मदीने से चले थे तो अहले बैत की एक बीबी रह गई थी पीछे। सैयदा सुगरा से कहा था बेटी सुगरा हालात अच्छे हो गए और तुम्हारे शौहर भी सफर से आ जाए तो अली अकबर आके तुम्हें ले जाएगा। बाबा मदीने में सुगरा इंतजार करती होगी कब अली अकबर पलट कर आएगा, मेरी बहनों भाइयों से मुझे मिलाएगा, मेरे बाबा से मेरी माँ से मुझे मिलाएगा। बाबा मदीने सुगरा इंतजार करती होगी, कौन उसे खबर करेगा सुगरा अब तेरा वीर अली अकबर पलट कर नहीं आएगा। सैयदा सुगरा मदीने इंतजार, इमाम अली अकबर मैदान करबला में जामे शहादत नोश करते। औलाद किसे प्यारी नहीं, पर मेरे इमाम का भी हौसला देखो, अपने जवान का लाशा उठा के कंधों पे लाए ना। इमाम की जबान पर कुरान की तिलावत, खेमे में आके बैठे, आंखों से आंसू जारी है, तिलावत जबान पे जारी है। गोद में किसी ने कोई चीज रखी, इमाम के कदम पकड़ लिए, इमाम ने आंख खोली, देखा तो गोद में अली असगर 6 महीने का बच्चा इमाम का, और कदमों में शहीद। इमाम के कदम पकड़ कर कहती आका मैं ईरान के बादशाह की बेटी थी, कभी बीवियां जैसे फरमाइशें करती, मैंने कोई ख्वाहिश फरमाइश नहीं की। इस मुश्किल घड़ी में मैं आपको किसी मुश्किल में न डालती, मैं कोई बीवी होने का हक जताने नहीं बैठी, एक मंगती बन के बैठी हूं। आपके घर की रीत है किसी सवाली को खाली नहीं लौटाते, मैं बीवी होने का हक जताने नहीं बैठी, मैं एक मंगती बन के सवालन बन के बैठी। मेरे लिए नहीं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के लिए नहीं, सैयदा सकीना के लिए नहीं, बीबी ज़ैनब के लिए नहीं, 6 माह का बच्चा है मेरा, इसकी आंखों का रंग बदल गया, पानी की कमी की वजह से चेहरा पीला पड़ गया, प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो गया, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने प्यासा दुनिया से जा रहा है। आका ना करना, इस 22,000 के यजीदी लश्कर में कोई तो औलाद वाला होगा, कोई तो दिल वाला होगा, किसी को तो हैदर करार के पोते पर प्यार आएगा। मेरा दिल रखने के लिए एक बार ले जाओ। इमाम उठाकर अली असगर को चादर में लपेट के ले आए। इब्ने साद कहता हुसैन कुरान लेकर आ गए सुलह के लिए। शिमर कहता सिर्फ यजीद की बैत पर सुलह होगी। इमाम ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत तो नहीं करता, अगर मैंने बैत ही करना होती तो कासिम की जवानी कटने से पहले कर लेता, अब्बास के बाजू कटने से पहले कर लेता, अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ने से पहले कर लेता, अपने भांजे औनो मोहम्मद के लाशें तड़पने से पहले कर लेता। मैं यजीद की बैत की भीख मांगने नहीं आया, मैं तो एक मां के मजबूर करने पर एक बच्चा उठा के लाया हूं।
یہ تمہارے امام اور امیر مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ ان کا پوتا ہے، اس شیر خدا کا پوتا میرے ہاتھ میں ہے۔ آج میرے ساتھ ایک سودا کر لو، علی اصغر کو چند گھونٹ پانی کے پلا دو گے نا، حوض کوثر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سیراب کروا دوں گا۔ حوض کوثر کے سودے ہو رہے، مگر دنیا کی محبت کے اندھے لوگ، بدبخت لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے حسین کا بچہ چھین لو، بلیک میل کریں گے، جب تک بیعت نہیں کریں گے بچہ نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا بدبختو تم سے مجھے کسی محبت کی امید نہیں۔ تیر چلانے لگے کہ حسین بچہ مار دیں گے اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی۔ امام نے بازوؤں میں لپیٹا جناب علی اصغر کو، ہرمل نے زہر میں ڈوبا ہوا ایک تیر اس زور سے چلایا کہ امام کا بازو چھیلتا ہوا تیر جناب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر واپس کھینچا۔ 6 مہینے کے بچے کا گلا ہوتا ہے کتنا، جناب علی اصغر کا گلا کٹ گیا، گردن لٹک گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ میرے امام نے خون علی اصغر پر ہاتھ رکھا، ایک جملہ بولا، علی اصغر اپنے بوڑھے باپ کے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، اپنی ماں کی آغوش تک تو پہنچ۔ جناب امام نے پیشانی پہ ہونٹ رکھے، علی اصغر نے آخری جھرجھری لی، میرے امام کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش کیا۔ امام خیمے میں لائے، چادر چہرے پہ رکھی ہوئی ہے۔ سیدہ کہتی دیکھا میرا بچہ پیاسا تھا، میں نہ کہتی تھی اس 22,000 کے لشکر میں کوئی تو اولاد والا ہوگا، میرے بچے کو پانی ملا، کتنے اطمینان کی نیند سو گیا ہے۔ امام نے جب چادر چہرے سے ہٹائی فرمایا دیکھ شہربانو تیرا علی اصغر بڑی میٹھی نیند سو گیا، حوض کوثر سے سیراب ہو گیا۔ علی اصغر کا کٹا گلا دیکھ کر خیمے والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک اولاد رکھنے والا مسلمان اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہی زور کا وقت، یہی جمعہ کا دن، 10 محرم کا دن، عاشورہ کی یہ سپہر، 7 والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید۔ اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خود تیار ہوتے ہیں، اپنے نانا جان کا امامہ، مولا مشکل کشا کی تلوار، امیر حمزہ کا نیزہ، اب یہ تیاریاں کر کے جب میرے امام چلنے لگے، سیدہ زینب خیمے کے دروازے تک چھوڑنے آئی، کہا بھیا امت کی عورتوں کے لیے ایک مثال آج زینب بنت علی المرتضیٰ بھی قائم کر جائے گی کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو دولہا بنا کے سواری پہ سوار کرتی رہی۔ علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو دولہا بنا کے مقتل کی طرف روانہ کیا۔ امت کی عورتوں کو پتا چلے کہ دین بڑی قربانیوں سے تم تک پہنچا ہے۔ سیدنا امام علی مقام پھر سواری پہ سوار ہو کے میدان کربلا میں آئے، ایک بار پھر خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں ڈرو اس وقت سے جب تم پچھتاؤ گے، میرے پر ظلم کر کے تم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ میں نے کسی کا گھر نہیں لوٹا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا مال نہیں لوٹا، میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارے خط تھے، خطوں کے ڈھیر سامنے رکھے، تم نے بلایا آیا، تم نے بیعت میرے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی، ان کے خط پر میں آیا، تم نے دعوت دی میں آیا، تم نے یزید کی بیعت کا انکار کیا میں آیا، تمہارے بلانے پہ آیا۔ میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا، قتل نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، تلوار نہیں اٹھائی۔ اب میں مجھ پر ظلم کرو گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ امام نے پھر خطبہ دیا، آگے بڑھے۔ شمر کہتا ہے کسی بات کو نہیں ہم مانیں گے، صرف یزید کی بیعت پر بات ہوگی۔ امام نے فرمایا حجت قائم ہو گئی۔ اب یہ چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر امام کو جو ہے وہ چھلنی کرنا چاہتے ہیں، جدھر امام کی تلوار جاتی ہے یزیدی آگے لگ کے دوڑ جاتے ہیں۔ شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کون کرے، حیدر کرار کے شیر کا مقابلہ کون کرے۔ امام کے سامنے ایک ایک آنے کی تو ہمت ہی نہیں نا، یزیدی کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ شمر اور ابن سعد کہتے ہیں اور ڈرپوک لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، 3 دن کا ایک پیاسا مسافر، صبح سے لے کر اپنے بھائیوں بیٹوں اور بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے والا ایک مسافر، تم سے قابو نہیں آ رہا، 3 دن کے پیاسے کو تم قابو نہیں کر پا رہے۔ امام کو گھیرے میں لیا، چاروں طرف سے تیر
برسانے لگے. ڈرتے قریب نہیں آتے, دور سے تیر مارے جا رہے ہیں, تیروں سے پورا جسم چھلنی ہو گیا, اور تلواریں قریب آ کے مارتے, نیزے مارتے. 32 زخم تلوار کے, 33 زخم نیزے کے, تیروں کی گنتی نہ ہو سکی. امام کا جسم لہو لوہان, پیشانی سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون بہ رہا ہے. امام سواری سے نیچے آئے. سیدہ فضہ امام کے گھرانے کی کنیز یہ باہر کھڑی منظر دیکھ رہی ہے. جب امام سواری سے نیچے آئے تو اس وقت سیدہ فضہ کا خیمے کی طرف دوڑی, بی بی زینب کو لپٹ کر کہتی ہے, سیدہ امام کا امتحان پورا ہو گیا, اپنا امتحان اب شروع ہو گیا. سیدہ زینب نے آواز دی, بیویوں اکٹھیا ہو جاؤ, اب خیموں کو جلایا جائے گا, خیموں کی طرف حملہ ہوگا. تمہارا پردے کا, تمہاری چادر نہ اترے, سروں سے دوپٹہ نہ اترے, تمہارے پردے کا لحاظ رہے. خاندان رسالت کی بیویوں کے پردے کی تحفظ کی ذمہ داری سیدہ زینب نے لی ہے. اب جدھر امام علی مقام کربلا کے میدان میں گرے, اپنا سر زمین سیب و کربلا پہ رکھا, سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائی, امام نے سجدے میں سر رکھا. بعض نے لکھا شمر آگے آیا, بعض نے لکھا خولی بن یزید نے نیزہ مارا یا خنجر مارا, امام کا سر تن سے جدا کر دیا. امام نے سجدے میں سر قربان کر کے ایک پیغام دے دیا کہ شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے. سجدے میں پڑا, شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے. سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کربلا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں, کیونکہ یہ شیر خدا کا شیر ہے جس نے سجدے میں سر قربان کر کے ہمیں نماز کی عصمت بتا دی, ہمیں سجدوں کی عصمت بتا دی, ہمیں قرآن کی عصمت بتا دی, ہمیں دین کی عصمت بتا دی. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا تھا کہ باغ جنت کے ہیں بہرے, مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے حقدار ہو تم جو مدح کر رہے ہو اہل بیت کی. باغ جنت کے ہیں بہرے, مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے, ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت. باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا, ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت. جمعہ کا دن ہے, کتابیں زیست کی طے کر کے آ, اپنے روزے کھولتے ہیں سائمانے اہل بیت. کس شکی یعنی بدبخت, کس شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جانے عالم ہو فدا اے خاندانے اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. خشک ہو کر خاک ہو جا, خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ, وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. گھر کا گھر
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین. تشریف رکھیں. میں مہمانوں نوں جگہ دین واسطے گزارش کراਂਗਾ جڑے میزبان نے وہ سٹیج خالی کر دین گے تاکہ ساڈے مہمانوں نوں بیٹھن واسطے قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے نے. آل نبی اولاد علی فخر السادات جناب صاحبزادہ سید سلطان محمود شاہ صاحب چراہی اور جناب عزت باب عالم نبیل فاضل جلیل ادیب پاکستان حضرت علامہ حافظ الحاج محمد عمران آسی چراہی صاحب آپ تشریف لے آئے نے. بڑی محبت نال تمام احباب اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ. بہت شکریہ. بیٹھ جاؤ. میں نے شروع میں آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ آخر میں مجھے پیغام دینا ہے درس کربلا. فلسفہ شہادت اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد، کیونکہ یہ محض یا وہ بعض اوقات ہمارے ہاں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اس کو بیان کیا، اس کے بعد ہم نے سے جو وہ سبق کیا حاصل کیا. یزیدیوں نے ظلم کیے، یزیدیوں نے دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر امام علی مقام اور ان کے رفقا پر ظلم کیے. پھر تاریخ نے بتا دیا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا. یزید 3 سال 6 ماہ کے اندر ذلت کی موت مارا گیا، شمر ذلت کی موت مارا گیا. ابن زیاد 10 محرم کا دن 6 یا 7 سال کے بعد پھر وہی دارالحکومت دارالامارت کوفہ کا وہی سر جہاں امام کا سر رکھا گیا تھا، لیکن جب ابن زیاد کا سر آیا نفلوں میں سانپ گھستا تھا، اس کا عذاب دکھایا گیا. ابن زیاد مارا گیا، سنان بن انس مارا گیا، قولی بن یزید ذلت کی موت مارا گیا. یہ یزیدی چن چن کے مارے گئے، عبرت کا نشان بنے. ان کا انجام دنیا کے سامنے، اور میرے امام اور ان کے رفقا اور شہداء ان کے سر شہیدان محبت کے ہیں، نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. امام علی مقام نے سجدے میں سر قربان کر کے ہمیں ایک پیغام و درس دے دیا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں. آج آپ نے بھی کئی لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی بازار دربار یا کسی گلی کوچے میں لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح، 6 انگوٹھیاں، بڑے عجیب و غریب قسم کے حرکتیں کرتے، بھنگ پیتے، چرس پیتے، ڈی کے نعرے لگا کر کے ہم علی کے ملنگ ہیں. نماز سے دور یا وہ شریعت سے دور، قرآن سے دور، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانے والے، عورتوں سے بے پردگی کرنے والے، عجیب و غریب قسم کی شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے، یہ کہتے ہیں حسینی ملنگ ہے، ہم حسینیت کے راستے پہ چلنے والے. نہیں، حسینیت یہ کیا وہ نماز قضا کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت شریعت کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نماز قضا کرنے کا نام نہیں، حسینیت شریعت کا مذاق اڑانے کا نام نہیں، حسینیت بھنگ اور چرس پینے کا نام نہیں ہے، حسینیت وعدہ خلافی کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے. حسینیت کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے امام نے مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا معلی تک، عاشورہ کی صبح سے لے کر نیزے کی نوک تک امام نے بتایا حسینیت کسے کہتے ہیں. حسینیت سجدوں سے پیار، حسینیت نماز سے پیار، حسینیت سچائی کا نام، حسینیت پاکیزگی کا نام، حسینیت تقوی کا نام، حسینیت صبر کا نام، حسینیت وفا کا نام، حسینیت حق کا نام، حسینیت خوف خدا کا نام، حسینیت شریعت سے پیار کا نام، حسینیت عشق رسول کا نام، حسینیت وعدے کی پاسداری کا نام، حسینیت قرآن سے پیار جو نیزے کی نوک پر بھی بند نہ ہو، قرآن سے پیار کا نام، حسینیت بچے دین پر قربان کر دینے کا نام، حسینیت مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کا نام، حسینیت سجدوں سے پیار کا نام. تو آؤ آج امام علی مقام کے آخری سجدے کو سلام پیش کر کے، امام کے آخری سجدے کو سلام عقیدت پیش کر کے اپنے ساتھ آج عزم کر کے چلنا کہ آج کے بعد ہم بھی کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. میں آپ جانتے ہیں میں نذرانے کا منکر نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے پیسے نہیں لیتے، مجھے یہاں آنے کے پیسے نہیں ملنے. میں اتنا سفر کر کے روزے کے ساتھ 3 دن سے میڈیسن لیتے ہوئے بخار کے عالم میں آپ کے ساتھ بیٹھا جو ذکر اہل بیت کر رہا ہوں. ایک تو آپ کے مجمع
اور آپ کی یہ شان و شوکت کے ساتھ ذکر اہل بیت کرنا، اس کی جو ہے وہ آپ کو داد دینا بنتی ہے. لیکن دوسرا، میں آپ پورے مجمع سے امام کے آخری سجدے کو سلام کروا کے ایک نیت لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنے مسافر کو نماز کا تحفہ دے کے بھیجنا کہ آج کے بعد ہم کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. میرے اور آپ کے امام نے جنگ کی حالت میں بھی، برستے تیروں میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی. ہم انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. ہم نعرے لگانے والے ہی نہیں، ہم عمل کرنے والے حسینی بھی بنیں گے. امام نے یزید کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ وہ بدبخت، وہ بیعت کے قابل نہیں. کیوں؟ وہ شرابی، وہ زانی، وہ پلید، وہ اللہ کی شریعت کو بدلنے والا، قرآن کے احکام کو چھوڑنے والا. تو آج ہم شریعت کو نافذ کرنے میں، شریعت پر عمل کروانے میں اپنا پریکٹیکل کردار ادا کریں. ڈیبیٹ کرنے، آرگومنٹ دینے سے تبدیلی نہیں آئے گی. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی فار دا پریچنگ آف اسلام. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے عمل کے ساتھ عشق رسول کو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو لے کر میدان میں اترے. گلی گلی، کوچا کوچا، دنیا بھر کے ممالک میں الحمدللہ عشق رسول کے ترانے گونجے جانے لگے. نوجوان توبہ کر کر کے نمازی بننے لگے، شریعت پر چلنے لگے، سنتوں کے راستے پہ آتے چلے گئے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے گاؤں، اپنے وہ شہروں میں مدنی قافلوں میں سفر کرے، نیکی کی دعوت عام کرے. ہم نے انشاءاللہ اپنے بچے کو نمازی بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے. اور اتنا بڑا مجمع، چہروں پر یاد حسین کے آنسو چھلک رہے ہوں، اور اس روحانیت والی گھڑی میں ایک اور ہمت بڑی ہے سادات کی موجودگی میں. امام علی مقام کی خون میں رنگی ہوئی مقدس داڑھی کو سلام پیش کر کے آج کوئی ایسا مجمع میں سے جائے کہ جو امام کی اس مقدس داڑھی کو سلام پیش کر کے اپنے چہرے پر سنت کا نور سجانے کی نیت کرے کہ میں انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا. اور امام نے شرابی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہم کسی شرابی کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، نہ شراب پیئیں گے، نہ شرابیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. آج سے شراب سے پکی نفرت، شراب ختم. ہم انشاءاللہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، انہی کے قدموں میں حشر کے تمنائی ہیں، اور محشر میں انہی کے نانا جان کی شفاعت کے متمنی ہیں. اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنا بیڑا پار ہے، کیونکہ ہم کو حسنین کریمین سے پیار ہے، اپنا بیڑا پار ہے، ہمیں حسنین کریمین سے پیار ہے. اللہ پاک ہم سب کی محبت سلامت رکھے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور امام علی مقام، ان کے رفقا کی شہادت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو سنتوں کے رستے پہ چلائے. ہماری بہو بیٹیوں کو سیدہ زینب کی چادر کا صدقہ اللہ پاک حیا کی چادر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.